کہتے ہیں کہ کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ بھائیوں کی اصلیت پتہ چلتی ہے شادی کے بعد، اصلاحات کی اصلیت پتہ چلتی ہے بڑھاپے کے بعد، شوہر کی اصلیت پتہ چلتی ہے بیوی کی بیماری میں، بیوی کی اصلیت پتہ چلتی ہے شوہر کی غربت میں، دوست کی اصلیت پتہ چلتی ہے مصیبت میں، چچا پھوپھی کی اصلیت پتہ چلتی ہے والد کے انتقال کے بعد، ماموں خالہ کی اصلیت پتہ چلتی ہے والدہ کے انتقال کے بعد، ہمساؤں کی اصلیت پتہ چلتی ہے ضرورت کے وقت، اور رشتہ داروں کی اصلیت پتہ چلتی ہے امیر ہونے کے بعد۔ اس دنیا میں ہر کوئی بدل جاتا ہے، کوئی کسی کا نہیں رہتا، اس لیے اپنا دل اس اللہ کے ساتھ لگائیں جو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہے۔ اگر مرد کی محبت کا اندازہ کبھی لگانا ہے تو یہ سوچے گا مرد آپ پر کتنی سختی کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس پر اس کا مرد سختی کرتا ہے، کیونکہ مرد ہمیشہ اپنے حق اس چیز یا شخص پر ہی جتاتا ہے جس کو وہ اپنے دل و جان سے چاہتا اور مانتا ہے کہ وہ اسی کی ہے اور کسی کی نہیں۔ اور جو مرد آپ پر نہ غصہ کرتا ہے نہ ناراض ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ اس کے دل میں ہیں ہی نہیں۔ ان عورتوں کو جن کی زندگی میں اچھے مرد ہیں، اور یہ ہے بھی اچھے مردوں کے لیے کہ اگر آپ کی زندگی میں ایک اچھا مرد ہے نا، ایک اچھا شوہر ہے، تو آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے۔ اپنی ساری زندگی آپ کوشش کیجیے گا اس کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات مت کیجیے گا۔ عورتوں کو یہ بہت خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کبھی بھی اچھے مرد جو ہیں ان کی زندگی میں ان سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، اور اگر آپ کے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے جو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ وہی مرد ہے جو روزانہ آپ کی روزی روٹی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، اس گھر کے لیے، آپ کو شیلٹر دینے کے لیے، آپ کو زندگی میں خوشحال زندگی دینے کے لیے روزانہ گھر سے باہر نکلتا ہے، اور کبھی کبھار ذلیل بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھار تو گالیاں بھی سن رہا ہوتا ہے۔ گزرتے ہوئے دنوں سے بس یہ سیکھا ہے کہ خوشی ہمارے دلوں کو صرف تب ہی ملے گی جب ہم یہ مان لیں گے کہ دنیا صرف ایک سفر ہے، اس میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ آپ کی زندگی میں اور اپنے رشتوں کا واسطہ دے کے وہ آپ کے اوپر حق جتائیں گے۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی رشتہ یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ آپ کو ذلیل یا آپ کو ذہنی سکون پر بات کر دے، اور ہر اس رشتے سے دور ہو جائیں جو آپ کو ذہنی سکون برباد کرے اور جو آپ کی زندگی اذیت کا باعث بنتا ہے یا آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ یا جو اللہ کی بنائی ہوئی زندگی ہے نا، یہ دنیا بہت عجیب ہے، اس میں اپنے آپ ایک شخص زندگی پر بات نہ کریں جو آپ کا ذہنی سکون بھی لے کے بیٹھا ہے، جو آپ کو اذیت دیتا ہے۔ ہمت کریں اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو آپ کو خوش رکھیں، آپ کو ذہنی سکون دے سکیں، اپنے مطابق لوگوں کو ڈھونڈیں، اور اگر آپ اپنے مطابق لوگوں کو نہیں ڈھونڈ سکتے تو اکیلے رہنے کی عادت ڈالیں۔ دنیا میں لڑکیوں سے زیادہ احمق کوئی نہیں ہوتا، خوش فہمی کا آغاز اور اختتام ہم پر ہی ہوتا ہے۔ ہم ساری زندگی محبت کی بیساکھیوں کا انتظار کرتی رہتی ہیں کہ کوئی آئے گا، ہمیں دیکھے گا، ہم سے ہی محبت کرے گا، وہ صرف ہمارا ہی ہوگا۔ کوئی ہم سے ہمدردی بھی کرے تو ہمیں خوش فہمی ہونے لگتی ہے، کوئی ہمارے ساتھ اچھا وقت گزارے تو ہمارے ہوش و آواز ٹھکانے پر ہی نہیں رہتے۔ بات یہ نہیں ہے کہ لڑکیوں میں تب میچورٹی نہیں ہوتی، میرا خیال ہے لڑکیاں میچور تب ہی ہوتی ہیں جب وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں، جب ان کے جذبات رون دیے جاتے ہیں۔ مرد جب کس عورت سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے دل پر ہمیشہ کے لیے تالے لگا لیتا ہے تاکہ کوئی عورت اس کی زندگی میں نہ آئے۔ البتہ کوئی سائڈوں سے آ جائے تو مرد ذمہ دار نہیں۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن ہے اور آخری اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ ابھی ایک جملہ میرے میاں کے نام: جب تم مجھے جنت کے باغ میں ملو گے، میں اظہار عشق میں تمہیں قرآن پاک سنایا کروں گی۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔